I next move to the digital innovation side. So I just like to invite Mr. Zafar Masood Saab, President Bank of Punjab. So he's going to deliver the presentations. Yes. جی شکریہ، بہت شکریہ. میرے لیے تو بڑا آنر کی بات ہے کہ میں یہ پینل اور سٹیج شیئر کر رہا ہوں ود ڈاکٹر عادل نجم، جن کا میں بہت بڑا فین ہوں. اور میں میرے استاد بھی ہیں ایگریکلچر میں، کاظم سعید صاحب. میرے لیے تو یہ بڑا آنر کا ایک موقع ہے اور لرننگ کا موقع ہے، ٹو بی آنیسٹ ود یو. ایٹ دی آؤٹ سائڈ میں دو چیزیں ایڈریس کرنا چاہوں گا. ایک تو جو فواد صاحب نے بات کی کوآپریٹیوز کی، فواد صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ کوآپریٹیوز آر دا ریئل گیم چینجر ان چائنا ان انڈیا، مگر پاکستان کی حد تک وی ہیو اے میجر ڈیفیسٹ آن دس. میں اس پہ اپنی ایک دو سینٹس آپ کو دے دوں اور سب سے شیئر کر لوں. جو سوسائٹی اتنی زیادہ بروکن ہو نا، اس میں کوآپریٹیوز نیور ورک. یہاں پر تو ہم ایک ذات کی دوسرے ذات سے بات نہیں کرتے، لیٹ الون کہ ہم ساتھ مل کے کام کریں گے. اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن. آلدو وہ بین لگایا ہوا ہو یا نہ لگایا ہوا ہو گورنمنٹ آف پنجاب نے، وہ پھر بھی اس کا چلنا بہت مشکل ہوگا ان اے سوسائٹی لائک آرز. میں بہت سیڈلی آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بٹ انفارچونیٹلی دس از دا ریالٹی آن دا گراؤنڈ. آلدو انفارملی بائی دا وے یہ جو ہمارے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں، دے آر ڈوئنگ دیٹ کوائٹ افیکٹولی. ایک تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا جو عادل نجم صاحب نے بات کی تھی کہ یہ بڑی فیشنیبل چیز ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فارمر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ کاظم صاحب نے بھی انڈوز کیا ہے. یہ ایکچولی ہمارا ایک نیشنل کریکٹر بھی ہے عادل صاحب. ہم ہر چیز پہ یہی ازیوم کرتے ہیں کہ کسی کو اپنا انٹرسٹ نہیں پتہ اور صرف ہمیں اس کا انٹرسٹ پتہ ہے. تو ہمارا خیال یہ بھی ہے کہ جو ووٹر ہے نا، اس کو بھی اپنا انٹرسٹ نہیں پتہ. اس کو نہیں پتا کہ میں نے کون سا الیکٹڈ ممبر لے کے آنا ہے اور وہ میرا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرے گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا چیز بہتر کرنی چاہیے اور کیا چیز ہونی چاہیے، جس کا مجھے خود نہیں پتا. بائی دا وے میں اس کے بارے میں خود، میری نالج جو ہے وہ بڑی کرسری سی ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں گا جو وہ یہ فار دا لیونگ کرتا ہے یہ کام، کہ آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ انفارچونیٹلی ہمارا نیشنل کریکٹر ہے دیٹ وی آر کنفرنٹڈ ود وین یو ٹاکڈ اباؤٹ فارمر دوست. بٹ وہ ایک فیشنیبل چیز ہے. مجھے بھی کہنے کا بڑا شوق ہے کہ جی ہم فارمنگ کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. مگر میں آپ کو آج جو ہے ایک تھوڑی سی خوشخبری بھی دوں گا کہ آف واٹ بینک آف پنجاب ہیز ڈن ود گورنمنٹ آف پنجاب، جس نے ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے جو آپ نے، فواد صاحب نے، وقار صاحب نے اور کاظم نے پہلے جس پہ بات کی، اور جو ہمارے دوست مصطفیٰ انہوں نے بھی بات کی. ایک تو کچھ بیسک فگرز میں ذرا تھوڑا ریکارڈ ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ ایک نیریٹو بنایا گیا ہے اوور دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز دیٹ ایگریکلچر میئرلی کانٹریبیوٹس 20% ٹورڈز دا ڈائریکٹ جی ڈی پی. دیٹ از کریکٹ, بٹ the fact of the matter is that when you attach the backward and forward linkages, the contribution of agriculture towards GDP is 46.4% with a multiplier effect of 1.8. So this is, I just wanted to drive home the fact that this whole debate that direct contribution is there, so therefore we need to focus more on industry like ours. The service sector, which contributes 60% towards the GDP, is actually a misnomer, and it's a very unfortunate narrative that's been built over a period of time. The backbone still remains the agriculture sector. You all are aware about the other facts, so I will skip all those facts. But ایک جو بڑا important element ہے وہ climate change سے directly related ہے, is related to the livelihood of people. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح the poverty rates have increased to 40% after the super floods that happened in 2022. There are 5 fundamental obstacles, in my very humble opinion, which are important for developing a resilient food system, the topic of our discussion today. اس میں جو پہلا والا میری حد تک ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, that's the climate vulnerability.
and the unpredictable rainfalls and temperature changes. I will skip all the details about this. You all are aware of all of this. I will just jump to the mitigants that are possibly be there. And climate smart financing options that encourage the adoption of resilient agriculture practices, including usage of right quantity and quality pesticides and fertilizers. بہت اچھی انالوجی دی ڈاکٹر نجم نے اباؤٹ دا کیمل, اور جو کیمل جس طرح ہم اس کا ریورس ہیں, ہم ریورس ہیں کہ کس طرح وہ پانی اسٹور کرتا ہے اور کس طرح ہم پانی ضائع کرتے ہیں اپنا. جو میری سمجھ ناقص رائے میں جو عادل نجم صاحب نے بہت اچھی چیز ایگزامپل کوٹ کی, میرے تو دماغ میں بڑا کلیئر یہ چیز ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آن دی ادر ہینڈ جو فواد صاحب فرما رہے تھے وہ یہ کہ جو پیسٹیسائڈز اینڈ فرٹیلائزر ہے اس کی ایکسیسو یوز ہو رہی ہے, اینڈ دے ہیو اے ڈائریکٹ بیئرنگ بائی دا وے آن دا سوائل ڈی جنریشن, جو میں ابھی سیکنڈ پوائنٹ ریز کروں گا, اینڈ آلسو آن دا کلائمیٹ کمپلائنس ایکٹیویٹیز. دا سیکنڈ پوائنٹ از سوائل ڈی جنریشن, دا کاسٹ آف انٹینسو فارمنگ پریکٹسز. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم نے یہ جو ایکسیسو یوز ہے, اور وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم اسی کے پاس گئے کہ جس کا جو ایکچولی کلپریٹ تھا. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم جا کے گائیڈنس لے رہے ہیں فرام فرٹیلائزر اینڈ پیسٹیسائڈ کمپنیز کہ وہ آ کے فارمر کو بتائیں گی کہ تم نے کتنا وہ ڈالنا ہے, جن کے اپنے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ زیادہ پیسٹیسائڈ ڈالو اور زیادہ فرٹیلائزر ڈالو تاکہ تمہاری ایگریکلچر کی لائف کم ہو, سوائل کی لائف کم ہو, اور ساتھ ساتھ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی آئیں. So therefore, the result is کہ اس کی وجہ سے جو ہماری yield ہے وہ 1 to 2% افیکٹ ہوتی ہے ویٹ اور رائس کی. And that is something which is disastrous in many ways than one. And that shows کہ جو اگر ان کو صحیح ایڈوائز دی جائے about the quantity and especially the quality of the inputs, then we can see a 30% improvement in the soil organic matters. The third one is the water scarcity piece. عادل صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح کیپچر کر لیا ہے, میں اس میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. We all know it's a looming crisis of agriculture, not because there is a lack of water, جو کاظم صاحب ہمیشہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں. This is actually the wastage piece, جس کی بڑی اچھی انالوجی جو ہے وہ ڈاکٹر نجم نے دی. اور اس کے لیے obviously بہت سارے میجرز کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم واٹر کو کنزرو کر سکتے ہیں, جو کلائمیٹ کے لیے بھی بہتر رہے گا ہمارے لیے, فلڈنگ کو میٹیگیٹ کرے گا, اینڈ آلسو اٹ ول ہیلپ اس ان پرووائڈنگ مور واٹر فار دا ایگریکلچر پرپزز, جہاں پر آلموسٹ 90% آف دا فریش واٹر گوز ٹوورڈز ایگریکلچر. ڈرپ ایجوکیشن کی بات بھی کی, ابھی وقار نے بات کی, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اٹس ناٹ بینگ ڈن, دیر آر ملٹیپل ریزنس فار اٹ, بٹ we can talk about it some point later. The fourth barrier is the financial exclusion piece, barrier to credit access to smaller farmers. اس کے بارے میں بھی ابھی کاظم صاحب مینشن کر رہے تھے کہ کس طرح جو accessibility towards farming ہے وہ امپیئر کرتی ہے of the ability of the farmer to take risks and multiple جو اس نے ایک کچھ تھوڑا سا انوویشن لانے کی کوشش کرتا ہے یا کچھ چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ کہاں ان کو امپیئر کرتی ہیں. پاکستان از ون آف دا ورسٹ ان ٹرمز آف فائنینشیل انکلوژن, 85%. آئی ایم پارشلی ٹو بی بلیمڈ فار اٹ, بینگ دا چیئرمین آف دا پاکستان بینکس ایسوسیشن اینڈ بینگ اے بینکر. میرے خیال سے ہم اپنا جو ہے وہ غالباً اتنا رول پلے نہیں کر رہا جتنا ہمیں کرنا چاہیے. اور جو اس وقت پینیٹریشن ہے ایگریکلچر لونز کی وہ میرلی 14% ہے. جہاں تک ڈیجیٹل ایکسکلوژن کی بات آئی, وہ برجنگ دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ فار رورل فارمرز, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے. اور اس کی حد تک جو ابھی فرما رہے تھے مصطفیٰ صاحب بھی غالباً کہ وہ جو ان کی ایجوکیشن کس طرح کرتے ہیں کہ ویدر پیٹرنز کیا ہوں گے, کس طرح ہوگا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ سن کے فرام عادل نجم صاحب کہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک ہم کوشش کرتے ہیں, یہ پتہ نہیں شاید یہ پرابلم دنیا کا ہی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک
سلوشنز مل جائیں جس کے اندر سارا کا سارا جو نا ہماری پرابلمس کا ایک حل مل جائے ہمیں. اور وہ ہمیں اب اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ ڈیجیٹل میں نظر آ رہا ہے اور ڈیجیٹل اے آئی میں نظر آ رہا ہے کہ اگر میرے سر میں بھی درد ہے تو کس طرح اے آئی کو میں یوز کر سکتا ہوں کہ وہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے. سر کا درد نہیں ٹھیک ہوگا اے آئی سے. دیر آر ادر امپورٹنٹ ایسپیکٹ دیٹ وی نیڈ لک ایٹ. یہ کس طرح میں آپ کو کیس اسٹڈی پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح ہم یہ سارے ایشوز کو ایڈریس کر سکیں اور ہم فارمر کو کچھ ایکسیسیبلٹی بھی دیں ٹورڈز فنڈنگ, اس کو ڈیجیٹل طریقے سے بھی پوری طرح اس کو آگاہی لے کے آئیں اور اس کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فورس کریں کہ وہ کوالٹی انپٹس لے. تو اس کی یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ایک ایک فلو چارٹ, اس کے اندر جو حاصل غزل ہے وہ یہ چیز ہے کہ یہ پورا کا پورا ڈیجیٹل سلوشن ہے کارڈ ایشوئنس تک. The card holder only had to come once physically to the agri office to collect the card and get their PIN activated. Otherwise, the entire process is digital, no human interaction, no connection, human connection. Secondly, it gives them 30,000 rupees per acre for fertilizer, pesticides strictly, and seed. And that also through a network of 2025 dealers across Punjab, جس میں ہر تحصیل میں 136 تحصیلیں ہیں, اس میں ہر تحصیل میں کم از کم 3 سے 5 ڈیلر ہر ایک کے موجود ہیں کہ جن سے جا کے you are forced to take the quality in items for the بہتری towards productivity and بہتری towards climate کی طرف. میں یہ آپ کو ذرا ضرور دکھانا چاہوں گا ایک سلائیڈ جس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ انفارچونیٹلی فارمر جو ہے وہ کنٹینوسلی نمبر آف فارمنگ بورورز جو تھے وہ نیچے گر رہے تھے 2020 سے. میں نے آپ کو 22 سے ڈیٹا دکھایا, وہ 20 کا ڈیٹا اس سے بھی اوپر تھا, 3.7 ملین فارمرز تھے. اور یہ جو ہے اکتوبر 2024 میں جب ہم نے کسان کارڈ لانچ کیا ہے تو ہم نے 4,50,000 ایز آف ٹوڈے 470,000 فارمرز ہیو بین انکلوڈیڈ ان دس, جو کہ alone is around 18% of the total number of farmers that have been accommodated. And by the year end we are hoping that this number will be 750,000 farmers, which is 1/3 of the total number of farmers who've been extended credit by the banking industry so far. This includes, by the way, the microfinance institutions and banks as well. And in the second graph, you'll see how we have kind of turned the tide as far as the declining trend of these farmers was concerned, and we are hoping that if this trend continues, we shall be able to go back to the level of 2020 and maybe better. جو دوسری والی چیز میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہ اس میں جو اسمال فارمرز ہیں وہ تقریباً 5 ایکڑ اینڈ بلو وی ہیو 67.2%. اس میں بھی تقریباً 25.4% جو فارمر ہیں وہ ہیں جو 1 to 2 ایکڑز آف لینڈ ہے, اور جو ایوریج لینڈ اونر آ رہا ہے وہ 4.3 ایکڑز آف لینڈ آ رہا ہے. حالانکہ ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ 1 سے 12.5 تک جا سکتا ہے, بٹ وہ آپ کے پاس 4.3 ایکڑز ایوریج آ رہا ہے. جب آپ جینڈر امپیکٹ دیتے ہیں, وچ از اگین سم تھنگ ویری ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ فار فرام اے فائنینشیل انکلوژن اسٹینڈ پوائنٹ, جینڈر امپیکٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو 74.9% جو ہیں وہ فرسٹ ٹائمر ویمن بورور ہیں, اور اس میں سے بھی 75.3% جو ویمن بورورز ہیں وہ 5 ایکرز اینڈ بلو ہیں. اور اگر آپ فرسٹ ٹائمر اوور آل دیکھیں گے تو ہمارا 57% جو ہے وہ فرسٹ ٹائم بورور ہے, اور اس میں سے بھی 70.4% جو ہے وہ ہے جو 5 ایکر اینڈ بلو ہے. تو اگر آپ اس کو پورے پروپوزیشن کو دیکھیں گے تو it has given a positive impact to the climate because of the quality input and controlled and regimented input. It has done a massive contribution towards the
financial inclusion, empowering the farmer, not dictating the farmer what he needs to do, but empowering him. And the third one is the climate impact. Because of the quality and regimented inputs, you are actually driving in that direction. And then women inclusion too. With that, I will stop here with thank you for your patient hearing. And I'm extremely pleased and honored to be part of this discussion. Thank you very much. Thank you, Zafar sir, very much.